اسلام مجھے یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو نفس کا اسیر مت کر. اسلام کہتا ہے اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلا. اب قسطوں والے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ بھائی جان کوئی مسئلہ نہیں, اسی تواڈے خیر خواہ, اسی تواڈے نال انشاءاللہ, اسی نال ساتھ جیئیں گے, ساتھ مریں گے. کہ قسمیں کھانے والے وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی جان گڈی لو تسی, وہ لے جاؤ, وہ یار تواڈی اپنی گڈی ہے, اپنا وہ کر لیں گے, بات ہو جائے. اب بعد میں کیا ہوتا ہے جب قسط دینے کا وقت آتا ہے نا. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. آپ دیکھیں, آپ اگر زندگی میں کبھی قسطوں کا کام کیا ہو, کوئی چیز خریدی ہو, پورا مہینہ جیب چ پیسے ہونے, جس دن قسط دینی ہوئے گی نا, اس تو ایک دن پہلے منڈا بیمار ہو گیا, اب بھائی نے کیا وہ میری دوائیاں جو تو پچھلے مہینے بھی تھوڑیاں لے آنیاں سبب لے گیا. اچانک مہمان آ گیا, بیگم کہتی ہے تہاڈا بھلا ہو جائے, میں شادی تے جانا, میرے نیا سوٹ چاہیے. اب وہ کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا راستے میں آتا ہے کہ جس سے قسط والا آپ کے دروازے پہ آتا ہے نا, تو وہ مایوس ہو کے لوٹتا ہے وہاں سے, اور پھر آپ کے لیے درد سر بن جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العزت بندے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. اللہ پاک کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بندے, میں نے تجھے یہ کہا تھا کہ اپنی چادر ویکھ کے پاؤں پھیلانے میں تو اپنے نفس کا غلام ہو گیا نا. اب تو سکون سے گیا, اون کو سکھدا سا تو لے لویا ہو نہیں سکتا. اب تو نے ٹینشن میں ہی رہنا ہے. اگر مثال کے طور پہ یہ معاملات نہ بھی ہوں, مثال کے طور پہ اگر یہ معاملات نہ بھی ہوں, میرے پاس قسط کے وقت پیسے بھی موجود ہوں, یار میں 36 منتھ کی قسطیں کر رہا ہوں, میں کون سا پرمٹ پیچھے سے لکھوا کے لایا تھا کہ میں 36 منتھ زندہ رہنا, میں مر جاتا ہوں, انسان نے مرنا ہے, میں مرتا ہوں, میرا تو پیچھے یہ ایک بیٹا ہے. اب یہ بیٹا کہاں سے قسط دے گا بھائی, اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں ابھی. اب وہ نبی علیہ السلام, صحیح بخاری کی روایت ہے, سب سے زیادہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم, اللہ میں گناہاں تو, میں قرض تو تیرے کو معافی منگنا, پناہ منگنا پروردگارا مینوں معاف کرے, قرض تو بچا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہے, یا رسول اللہ تو ہی سب تو زیادہ قرض دے معاملے دے وچ جڑے نا وہ پریشان ہو جاتے ہو, قرض کا جب آپ نام لیتے ہیں تو آپ بہت زیادہ اس سے پریشان ہوتے ہیں, کیا معاملہ ہے؟ تو صحیح بخاری کی روایت ہے 832, اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ مقروض ہوتا ہے نا, تو وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے. یہ کون بتا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام. آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھ لیں, اپنی سوسائٹی میں دیکھیں. بیٹا باہر دروازہ نہ کو چیک کر کون ہے, ابو جی وہ جو قسطوں والے آئے ہیں, انہیں بتانا بابا جو ہے نا لاہور گئے ہوئے. اب انڈائریکٹلی بچوں کی تربیت ہم کیا کر رہے ہیں, بچہ دیکھ نہیں رہا کہ میرے ابا جی کتنے مومن آدمی ہیں, پھر ہم اس بچے کو کہیں گے کہ بیٹا خدا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا زندگی میں. سبحان اللہ, ہم خود اسے جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں اور ساتھ میں بچے کو تلقین کر رہے ہیں بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اچھی بات نہیں. بھائی بچے نے تو وہی کچھ سیکھنا ہے نا جو اماں ابے نے دسنا ہوگا. اماں ابے کا جو کردار ہے اسی کی بنیاد پہ تو بچے کی زندگی آگے فیصلے ہوں گے, اس کا کردار اسی بنیاد پہ ڈیویلپ ہوگا. اب یہ دیکھیں ذرا, نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو صرف 2 سینٹنسز نہیں آپ نے سمجھنا کہ صرف جیب خالی نہیں ہوتی, انسان کے کردار کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, کردار کا بیڑا غرق ہو. انسان کے پاس اگر کردار نہ ہو تو کیا ہے, وہ کیا حیثیت ہے اس کی؟ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اب مسجود ملائکہ اگر انسان بنا ہے تو اپنے کردار کی بنیاد پہ بنا ہے. اللہ کے فضل کے بعد کیا چیز تھی؟ انسان کا کردار ہے. تو میرے بھائیوں, یہ جو قرض کا معاملہ ہے نا, جو قسطوں کا معاملہ ہے, یہ بیسیکلی قرض کی سمت میں ہی چلا جاتا ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں, دونوں گروہوں میں سے کسی گروہ کو بھی پوچھ لیں, مفتیان سے فتوے لے لیں, لیکن میں آپ کو جینین وہ گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں جو قسطوں والوں نے نہیں آپ کو بتانے. نہ میں نے کو قسطوں کی دکان کھولی ہے,
نہ کسی قسطوں والے کے ساتھ میری کوئی دشمنی ہے. میں آپ کو وہ گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہا ہوں جو ہمارے اس سوسائٹی میں جن کی بہت اشد ضرورت ہے.